امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام محمد تقی، امام علی نقی، ماشاءاللہ، امام حسن عسکری، امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کی ذات پہ بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا، جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ کروڑوں درود اور کروڑوں سلام ان ہستیوں پر جن ہستیوں نے کنکر کو نوازا تو در بنایا، آسی کو نوازا تو حر بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا، اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات کو، مومنین کو، مومنات کو، جو جہاں سے جتنی دور سے سفر کر کے مجلس اعزاء میں شرکت کے لیے آیا ہے، خالق کونین آپ تمام مومنین کو اس فرش اعزاء پہ تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ بانیان مجلس بالخصوص علامہ سید احمد حسن زیدی صاحب، ان کے والد گرامی، ان کے بھائی، ان کے احباب، خالق کونین ان کی محنت، کوشش، کاوش، خرچ اخراجات، لنگر نیاز، عقیدہ اور نیت اپنے دربار میں قبول و مقبول فرمائے۔ مجھ سمیت جس نے بھی آل محمد کی بارگاہ میں نوکری دی ہے، خالق کونین ان کے کج مجفکار اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اجازت ہے میں گفتگو کا آغاز کروں۔ ماشاءاللہ بڑا اچھا آپ سن رہے ہیں، بڑی برکت ہے، بڑی رحمت ہے، فرش اعزاء پہ بانیان کا خلوص ہے۔ خالق کونین ذکر کی سماعتوں کو اسی طرح بلندیاں عطا فرمائے۔ ذکر سننا بھی عبادت ہے، ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ قرآن صامت پڑھا جائے تو خاموش رہ کے سننا عبادت ہے، اور قرآن بچانے والوں کا ذکر ہو تو پھر تائید میں بولنا عبادت ہے۔ چونکہ 2 دن بعد محرم میں ایام آ رہے ہیں عزا کے، التجا سمجھو، منت سمجھو، گزارش سمجھو، سیدزادہ ہوں، شہید کا بیٹا ہوں، 2 مہینے 10 دن آپ نے مجالس سننی ہے۔ منت کر رہا ہوں کہ یہ نہیں دیکھنا کہ کون پڑھنے والا ہے، بس جہاں فرش اعزاء پہ وقت مل جائے وہاں وقت لازمی گزارا کرو، چونکہ معصوم فرماتے ہیں جو وقت مومن کا مجلس میں گزرے اللہ وہ اس کی زندگی میں نہیں گنتا۔ بہت تھوڑے لوگ بولے ہیں، بہت کم لوگ بولے ہیں، اور بڑی مایوسی ہوئی ہے مجھے۔ ساتھ ہے کہ آل محمد کا فرمان ہے کہ مومن کا جو وقت مجلس عزا میں گزرے اللہ اسے اس کی زندگی میں نہیں گنتا۔ اب بھی تھوڑے لوگ بولے، جس عزادار کا جو وقت مجلس شبیر میں گزرے اللہ اس کا وہ وقت اس کی زندگی میں نہیں گنتا۔ کسی نے پوچھا جی کیوں نہیں گنا جاتا؟ فرمایا زندگی میں وہ وقت گنا جاتا ہے جو دنیا میں گزرے۔
بسم اللہ امام زمانہ سے بس یہی چاہیے تھا. اتنی سمجھداری اور اتنی سماعت جو ہے وہ عقیل محسن کے لیے بہت زیادہ ہے. میں بڑا چھوٹا سا نوکر امام حسین کا, بہت ہی چھوٹا نوکر, سب سے چھوٹا نوکر. شعر پڑھنا چاہتا ہوں اور شعر سے ہی ابتدا کر. مجھے نہیں معلوم کون کون زیارات پہ گیا, جو نہیں گیا مولا ایک بار لازمی اسے کربلا بلا. جنہوں نے 40 کیا وہاں پہ وہ دوبارہ جائیں, جو نہیں گئے وہ لازمی جائیں. جنہوں نے مشی کی ہے خوش نصیب ترین لوگ ہیں, جنہوں نے نہیں کی مولا انہیں اتنی زندگی دے کہ ایک بار وہ نجف سے کربلا پیدل چلے. میں نے 4 سطریں مشی پہ لکھی. دنیا نے بابا جی دعائیں دی, دنیا نے بڑی دعائیں دی, بھائی شفقت بڑی دعائیں وصول کی. مشی پہ 4 سطریں لکھ کے باہر سے بھی ٹیلی فون تک آئے کہ جی شاہ جی آپ نے مختصر انداز میں بڑا اچھا بیان کر دی. موت سے چہرہ تھوڑا بہت تبدیل ہوتا ہے, گھبرا کے نہیں سننا, تھوڑا پڑھنا ہے. موت سے تھوڑی سی تبدیلی چہرے پہ آتی ہے. میں ظاہر کا مقام بتاؤں آپ کو. تغیر موت کیا لائے گی مجھ میں, یہ یہاں تک داد میں نے دیکھ لیا, وہاں تک بھی ہے, لیکن وہ آخری کھڑے ہوئے بندے تک داد نہ لی تو پھر مانگی ہوئی تاثیر پہ ناز کرنے کا کیا فائدہ. تغیر موت کیا لائے گی مجھ میں. مصرع ضائع کبھی نہیں کیا, جب آپ گفتگو کر رہے ہوتے مصرع رک جاتا ہے. تغیر موت کیا لائے گی مجھ میں, سراپا زندگی میں ڈھل گیا ہوں. مولا صرف صلاحیت دے چوتھے مصرے کی جو معرفت ہے وہ ان کے دل پہ تحریر ہو جائے. یہ میرا ایمان ہے, اگر چوتھا مصرع عزادار سنے تو وہ چپ رہتا نہیں. یہ میرا ایمان اور یقین ہے مولا, میرے ایمان کو قائم رکھتے ہوئے ان کو بولنے کی صلاحیت دینا. تغیر موت کیا لائے گی مجھ میں, سراپا زندگی میں ڈھل گیا ہوں. مجھے جنت کا رستہ مت بتاؤ, نجف سے کربلا پیدل گیا. وہ اب نہیں بولا, اس نے کہا بولنا, وہ اب بھی نہیں بولا. تیری مولا پتر کی زندگی کرے. میں بسم اللہ تھوڑے جب بزرگ داد دے دیں تو اور کیا چاہتا. میں بسم اللہ بھائی جان بڑی بسم اللہ جی, واہ جی واہ. میں میرے کروڑوں سے بھی زیادہ ہے. درود پڑھیں, درود جیسے پڑھنے کا حق ہے, مل کے باواز بلند درود. اللہ صلی اللہ محمد. بسم اللہ بھائی جان. تغیر موت کیا لائے گی مجھ میں, سراپا زندگی میں ڈھل گیا ہوں. تیری زندگی امام حسین تنو استان دے مولا وڈا ذاکر بڑھاؤں. تغیر موت کیا لائے گی. شکر ہے کہ شیعوں نے کرونا کا زیادہ اثر نہیں لیا, ورنہ باقی جہاں بھی مذہبی محفلیں ہوتی ہیں وہاں داد نہیں ملتی کرونا کی وجہ سے. صرف شیعہ نو اعزاز ہے جی, ہیں جی, ہاں تو کیویں آن جی. جو ہمارے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں. جو سرمایہ یہ منبر پہ اسمائے گرامی لکھے ہوئے ہیں بادشاہوں کے میرے دونوں ہاتھ, جو ہمارے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں. لوگوں کے پاس صرف قرآن ہے, ہمارے پاس وارث قرآن ہے. میں بسم اللہ کرا جی. اب تھوڑا سا آپ نے مجبور کر دیا 4 لفظ پڑھنے پہ. لوگوں کے پاس صرف قرآن ہے, ہمارے پاس وارث قرآن ہے. لوگوں کے پاس صرف کعبہ ہے, ہمارے پاس کعبے میں آنے والا ہے. توجہ چاہتا ہوں, کسی کے پاس وہ نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے. برکت کے لیے حدیث قصہ, رحمت کے لیے تسبیح فاطمہ, امراض کے لیے خاک شفا, مشکل کے لیے مشکل کشا, بخشش کے لیے کفن کربلا.
نا نا نا، میں راضی ٹھنڈا دل ٹھنڈا ہوتا ہی نہیں نا جب تک صحیح داد نہ ملے، تو کہاں راضی ہوتے ہیں؟ راضی انہیں کرنا ہے، لیکن آپ نے ہمیں بھی راضی کرنا ہوتا ہے۔ ذہن رکھو، چھٹی لے کے بیٹھ جاتے ہو، راضی ہم نے انہیں کرنا ہے۔ آپ کی داد سے پڑھنے کو زیادہ دل چاہتا ہے۔ کفن کربلا بخشش کے لیے مولوی کا بہترین اور فیورٹ ترین سبجیکٹ قبر میں اندھیرا ہوگا۔ مولوی کا بہترین فیورٹ ترین، میں نے 4 گھنٹے مولویوں کو اس موضوع پہ پڑھتے دیکھا ہے۔ سب سے زیادہ پریکٹس راستہ دینے بھائی علی عمران رائے علی عمران صاحب، ماشاءاللہ مولا کے بڑے بہترین مداح خان، شاعر اور بہت عمدہ لکھنے والے۔ اسا پڑھنا چھوٹی بات عقیل محسن کو نہیں آتی۔ وعدہ کیا ہے بادشاہوں سے، داد نہ ملے نہ ملے وہ میرا مقدر ہے، لیکن بات میں نے چھوٹی نہیں کرنی۔ ممبر بہت بڑا ہے، بادشاہ بہت بڑے، دربار بہت بڑے۔ بات وہ کرتا ہوں جو دل سے نکلتی ہے اور جس کا عقیدہ مجھے اجازت دیتا ہے، میں صرف وہ بات کرتا ہوں۔ مولا کی عزت کی قسم کبھی چھوٹی بات کر کے داد لینے کی کوشش کی ہی نہیں۔ قبر میں اندھیرا ہوگا، بار بار بتایا جاتا ہے، قبر میں اندھیرا ہوگا۔ ہم نہیں ڈرتے، کیوں نہیں ڈرتے پوچھو تو صحیح۔ جب سے پہنا ہے کربلا کا کفن، داد نہیں چاہیے، دعا چاہیے۔ سطریں یاد رکھیے گا، میں سمجھوں گا محنت وصول ہو گئی۔ جب سے پہنا ہے کربلا کا کفن، ہر طرف روشنی ہے موت کے بعد۔ جو ہاتھ اب بھی نہیں اٹھا اس نے کہاں داد دینی ہے؟ خوشامد کر کے داد کبھی لینی نہ لینی ہے۔ میں مصرع پڑھ رہا ہوں، چوتھے مصرے پر پتہ چلے گا کتنی دیر اور پڑھنا ہے یا یہیں پہ چھوڑ دینا ہے۔ جب سے پہنا ہے کربلا، معجزہ دیکھ امام حسین کا، جب سے پہنا ہے کربلا کا کفن، ہر طرف روشنی ہے موت کے بعد۔ جنہوں نے قبر میں اٹھنا ہے، علی کو سلام کرنا ہے، علی کی زیارت کرنی ہے، ان کے لیے مصرع پڑھ رہا ہوں۔ جن کا کمزور عقیدہ ہو بے شک چپ رہے، جو عقیدے کے ساتھ بولے صرف وہی بندہ بولے، اسی کا بولنا اچھا لگتا ہے، اسی کی آواز مولا کرے، نجف تک ہوا پہنچائے۔ جب سے پہنا ہے کربلا کا کفن، ہر طرف روشنی ہے موت کے بعد، سانس پھر سے رواں دواں ہے میری، موت کیا مر گئی ہے موت کے بعد۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ آباد و شاد رکھے، حسین عزت عطا فرما، جیو امام حسین آپ کو آباد رکھے، تو جی بابا جی بڑی مہربانی، حضور بہت شکریہ، آپ کی زندگی ہو بھائی جان، آپ جی آپ سلامت رہے، مولا آپ کو آباد رکھے۔ جب سے پہنا ہے کربلا کا کفن، ہر طرف روشنی ہے موت کے بعد، سانس پھر سے رواں دواں ہے میری۔ یہ جاگ گئے احمد بھائی، میں وہ شعر پڑھ رہا ہوں جو آج سے پہلے میں نے یہاں پڑھا نہیں، لاہور میں دوسری بار پڑھ رہا ہوں۔ پرسوں لکھے ہیں یہ 4 شعر، آج پڑھ رہا ہوں۔ بھائیوں کو وقت دیتا ہوں، زیادہ وقت بھی نہ ہو جائے، 5 یا 10 منٹ مجھے دیکھنا ہے۔ اچھا شعر سنیے گا، مولا کا واسطہ دے رہا ہوں، بات اچھی لگے تو بولنا۔ بڑی اچھی داد دے دی آپ نے، بہت دل راضی ہو گئے۔ آیتوں حدیثوں میں تیرے کو داد تو میں لینی، شاعر جو ہیں شعر سنو۔ آیتوں حدیثوں میں بات آشکارا ہے، یا علی بس مہربانی کر دینا۔ آیتوں حدیثوں میں بات آشکارا ہے، انبیاء نے مشکل میں یا علی پکارا ہے۔
اور مولا دا واسطہ دے رہا ہوں، مولا کا واسطہ دے رہا ہوں، دل بولے تو چپ نہ رہیے گا۔ 3 کے 3 شعر پڑھ کے میں آپ کو سلام پیش کر رہا ہوں۔ آیتوں حدیثوں میں بات آشکارا ہے، آیتوں حدیثوں میں بات آشکارا ہے، انبیاء نے مشکل میں یا علی پکارا ہے، جو نہ بول سکے اس کا مقدر ہے۔ شعر بہت بڑا پڑھ رہا ہوں، میری حیثیت چھوٹی ہے، شعر بڑا ہے، قد چھوٹا ہے، شعر بڑا ہے، جو سمجھے گا وہ بولے گا۔ آیتوں حدیثوں میں بات آشکارا ہے، انبیاء نے مشکل میں یا علی پکارا ہے، سخت قتل و غارت میں ہم وفا پرستوں نے نہ تو بند کی مجلس نہ علم اتارا ہے۔ اسے نہ آتا ہو بولنا نہ بولنا۔ بسم اللہ بھائی، اب 2 شعر اور پڑھتا ہوں، پہلے نہ پڑھتا بھائی جان، اب پڑھتا ہوں۔ مجھے غازی کے علم کی قسم ہے، یہ بھیک مانگتا ہوں بادشاہوں سے، کوئی ناز نہیں، کوئی دعویٰ نہیں، نہ شاعری کا، نہ خطابت کا، نہ تقریر کا، نہ ذاکری کا۔ میں کہاں ذاکر ہوں؟ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ جن کا اللہ ذاکر ہو میں کیسے کہوں؟ جن کا ذاکر خود اللہ ہو میری کیا مجال ہے؟ آیا تو سر اٹھائیے گا، شعر سنیے گا، پتہ نہیں کون بولے گا کون چپ رہے گا، لیکن مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ نعرہ یہاں سے لے کے نجف تک لازمی جائے گا۔ آیتوں حدیثوں میں بات آشکارا ہے، انبیاء نے مشکل میں یا علی پکارا ہے، سخت قتل و غارت میں ہم وفا پرستوں نے نہ تو بند کی مجلس نہ علم اتارا ہے۔ فتویٰ دینے والے کیوں سر پکڑ کے بیٹھے ہیں، ماتمی نے کما تو اپنے سر پہ مارا۔ کیا سنتے ہو گیا؟ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو سلام، بولتی زبانوں کو سلام، مولا زنجیر زنوں کو سلامت رکھے، مولا کما زن کو سلامت رکھے، مولا کما کرنے والوں کو سلامت رکھے، مولا ماتم کرنے والوں کو سلامت رکھے، مولا مجلس سننے والوں کو سلامت رکھے۔ آخری شعر پڑھ رہا ہوں، پھر کبھی موقع ملا۔ آیتوں حدیثوں میں، شعر سنیے گا، آیتوں حدیثوں میں بڑی بحثیں ہوتی ہیں، سنتے رہتے ہیں بحثیں ہم، مولا کے بھکاری ہیں، بھیک مولا سے لیتے ہیں۔ شعر سننا، آیتوں حدیثوں میں، ہو سکتا ہے کل کو بینروں پہ لکھا نظر آ جائے، آیتوں حدیثوں میں بات آشکارا ہے، انبیاء نے مشکل میں یا علی پکارا ہے، انبیاء نے مشکل میں یا علی پکارا ہے، سخت قتل و غارت میں، سخت قتل و غارت میں ہم وفا پرستوں نے نہ تو بند کی مجلس نہ علم اتارا ہے۔ فتویٰ دینے والے کیوں سر پکڑ کے بیٹھے ہیں، کم ازن نے کم آتو اپنے سر پہ مارا ہے، کم ازن نے کم آتو اپنے سر پہ مارا ہے، ایک سنا پہ زندہ ہے ایک تخت پر مردہ۔ یا علی مشکل کشائی کرنا، ایک سنا پہ زندہ ہے ایک تخت پر مردہ، بول کون جیتا ہے؟ نہ سمجھے تو اس کی مرضی ہے یار، میں کیا کر سکتا۔ اللہ آباد و شاد رکھے جی، آپ جیئے۔ بسم اللہ۔ ایک سنا پہ زندہ ایک تخت پر مردہ، بول کون جیتا ہے، بول کون۔ بڑا خرچہ ہوا ہے حسین کا، بہت خرچہ ہوا۔ ایک موت ہو جائے گھر میں سالوں گھر نہیں سنبھلتا۔ پوری زندگی ذاکر مسائب پڑھتا ہے نا، پوری زندگی منت کر رہا ہوں، روتے وقت نہ منہ چھپایا کرو، نہ یہ سوچ کے رویا کرو کہ میری شکل کیسے ہو رہی ہے۔
تم اسے رو رہے ہوتے ہو جس نے ایک دن میں 71 جنازہ اٹھایا. مولا زندگی کری، مولا دیا نصیب لے. جس نے ایک دن میں 71 جنازہ، بھائی علی عمران کہنا آسان ہے، پڑھ دینا آسان ہے، سن لینا آسان ہے. پہلی قربانی جناب مسلم ہے یا نہیں ہے؟ لاہور والی بی بی کا نقصان سب سے پہلے. کائنات کی غربتیں قربان ہو جائیں. جو حضرت مسلم پہ ایک وقت آیا نا غریبی کا، کائنات کی ساری غربتیں جمع کرو، اس سے بڑی غریبی کوئی نہیں. پردیس کا شہر، دشمن زمانہ، اپنے قتل کا یقین ہو گیا مسلم کو. 2 بچے ساتھ تھے، دروازوں پہ دستک دے کے کہہ رہا تھا کوئی میرے بچوں کو امان دے دے. دو جملے پڑھوں گا، کوئی لمبی شہادت نہیں پڑھنی، نہ لمبا مضمون پڑھنا. غربت کا ایک منظر بتا رہا ہوں. دروازوں پہ دستک دے کے کہہ رہا تھا کوئی میرے معصوم بچوں کو امان دے دے. دروازہ نہ کھلتا تھا نہ جواب آتا تھا. تمہارا اتنا رونا عبادت ہے، لیکن فکرہ سنیے گا رونے والا. قاضی شرائع کے دروازے پہ چلتے چلتے آئے، دستک دے کے کہا میرے بادشاہ علی کے تجھ پہ بڑے احسان ہیں، یہ میرے 2 معصوم بچے ہیں، کچھ دنوں کے لیے امان دے دے. ملعون کہتا ہے امان میں نہیں رکھ سکتا، پڑھوں غربت، پڑھ دوں. سفیر حسین کی چیخ نکل گئی. کہتا پھر ایک کام کر، تو ان کے ہاتھ پکڑ کے رکھ، میں گلی کا موڑ مڑ جاؤں چھوڑ دینا. جو اب نہ رو سکے سر جھکا لے. اس فکرے پہ جسے نہ رونا آیا ہو تیری زندگی، تو ان کے ہاتھ پکڑ کے رکھ، میں بسم اللہ کرا جی، میں گلی کا موڑ مڑ جاؤں، میں نوکر ہاں، بسم اللہ جی. امان بے شک نہ دے، لیکن ایک گزارش مان، میں بسم اللہ کرا. اس سے بڑی کوئی غریبی ہوتی ہے جی؟ تو ان کے ہاتھ پکڑ کے رکھ، میں گلی کا موڑ مڑ جاؤں، بے شک چھوڑ دینا پھر ان کا مقدر. یہ جہاں جائیں، اگر تمہاری طبیعت بن گئی تو ایک فکرہ پڑھتا ہوں. یہ ذکر ہے قرآن سے کم نہیں، میرے ہاتھوں پہ مجھے اس کی قسم ہے. اتنے بے غیرت تھے وہ مسلمان جنہوں نے آل محمد کو اجاڑا ہے. 2 شہزادے تھے بی بی رقیہ کے، ایک 5 سال کا ایک 7 سال کا. قرآن لیا، میں سر پہ رکھ کے قسم دیتا ہوں، چھوٹا علیحدہ زندان میں، بڑا علیحدہ زندان میں. چھوٹا علیحدہ زندان میں جو سمجھ گئے ہو، بڑا علیحدہ زندان میں. میں کہہ رہا ہوں قرآن لے آؤ، سر پہ رکھ کے قسم دیتا ہے عقیل محسن. باقی روایت ایسے ہی ہے کہ بڑا زخمی تھا، چھوٹا بیمار تھا. پوچھو اگر چھوٹا بیمار تھا تو بڑا زخمی کیوں تھا؟ قرآن کی قسم مارتے دونوں کو تھے، لیکن جیسے کوئی چھوٹے کو مارنے لگتا بڑا اپنا چہرہ آگے کر دیتا، کہتا جتنا مارنا ہے مجھے مار، اسے کچھ نہ کہے مجھے مانے. بسم اللہ. یہ حق ہے رونے کا. یہ جیسے رو پڑے ہو، یہ فرش عزا کی قبولیت ہے. مولا میرے بھائی احمد حسن کی زندگی دراز کرے، ان کے باپ کا سایہ سلامت رہے. مصائب کا ایک فکرہ پڑھتا ہوں اور کلیجہ میرا کانپ رہا ہے پڑھتے ہوئے. میں نے یہ فکرے بہت کم مجالس میں پڑھے. چھوٹا علیحدہ زندان میں، بڑا علیحدہ زندان. چھوٹا بیمار، بڑا زخمی. عید کی رات مشکور داروغہ گھر آیا، آدھی رات کا وقت تھا. اس کی زوجہ تڑپ کے اٹھی. مشکور لگتا ہے خیر کوئی نہیں. کہتا کیا ہوا؟ کہا ادھر میں آنکھیں بند کرتی یا کسی پردہ دار کی دکھی ہوئی آواز آتی، کوئی ہے جو میرے بچوں کی خبر لے.
یہ کہتے تیرا وہم ہوگا سو جا. یہ پھر سوئی, پھر تڑپ کے اٹھی. میں دیکھنا چاہتا ہوں ماتمی کہاں کہاں بیٹھا ہے. پھر تڑپ کے اٹھی. اب یہ اکیلی نہیں اٹھی, اس کی دونوں بیٹیاں ساتھ اٹھی. آوازی بابا ہم نے بھی سنا ہے ہماری ماں جھوٹ نہیں بول رہی, کوئی پردہ دار ہے جو رو رو کے کہہ رہی ہے کوئی میرے پیاسے بچوں کی خبر لو, میرے بچے پیاسے رہ گئے ہیں, میرے بچے مر نہ جائیں. آوازی مشکور کے بچے قید میں ہیں. کہتا ہاں 2 شہزادے قید ہیں. میں نے بڑا پوچھا ہے, میں نے بڑا پوچھا ہے, لیکن وہ کہتے ہم بتاتے ہیں تو ہمیں لوگ مارتے ہیں, اس لیے انہوں نے بتایا نہیں. میں نے پوچھنے کی کوشش بڑی کی ہے, میں نے منت کی ہے حاکم کی کہ دونوں کو ایک ساتھ رکھ, لیکن علیحدہ علیحدہ قید میں ہیں. کہا جا مشکور پتہ کر کے آ. وہ شہزادے عام نہیں لگتے. یہ دوڑتا ہوا آیا. جنہوں نے ماتم کرنا ہے دیکھنا مجھے, وہ آزاداروں جن کی چھوٹی اولادیں ہیں. مشکور دوڑتا ہوا آیا. ابھی زندان سے کچھ 4 قدم دور تھا. اس نے قیامت کا منظر دیکھا. ابراہیم کا بڑا بھائی محمد ہے جو سلاخوں سے ٹکرا رہا ہے اور ماتھے کا خون ایڑیوں تک آ گیا ہے اور رو رو کے کہہ رہا ہے کوئی ہو جو میرے بھائی کی خبر لے, کوئی ہو جو میرے بھائی کا پتہ کر کے دے. مشکور کہتا ہے نہ مار ٹکرے میں آ گیا ہوں. آواز تب آیا ہے جب میرا بھائی مر گیا ہے. میں کب سے کہہ رہا ہوں ابراہیم جواب کوئی. حوصلہ حوصلہ, ایک لمحے کا حوصلہ. آخری فکرہ پڑھ لو. وعدہ کیا تھا شہادت نہیں پڑھنی. ایک جملہ مصائب کا اپنی ماں بہنوں کے لیے جو پردے میں بیٹھ کے پرصدار بن کے آئی ہیں ان کے لیے پڑھ رہا ہوں. یہ خاص طور پہ جن کے گھر میں 5 سال یا 7 سال کا کوئی بچہ ہے, مولا ان کی زندگی کرے, تمہارے بچے سلامت رہیں. یہ تڑپ گیا. قید خانے کا دروازہ کھلا, شہزادے کی نبض پہ ہاتھ رکھا, کہا نہ مار ٹکرے, ابھی زندہ ہے, زندہ ہے. بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کا سر اپنی جھولی میں رکھا. ابراہیم جاگ, آنکھیں نہیں کھولی. ابراہیم میں اکیلا رہ گیا ہوں, جواب نہیں ہے. ابراہیم میں ماں کو کیا جواب دوں گا, کوئی جواب نہیں آیا. شہزادے نے ایک مرتبہ مشکور کو دیکھا. آوازی مشکور تیرے گھر میں کوئی پردہ دار ہے؟ آوازی کیوں پوچھ رہا ہے؟ آوازی لمحوں کے لیے کسی پردہ دار کو لے آ, میں تیری جنت کی ضمانت دیتا ہوں. آوازی پردہ دار کو کیوں بلا رہا ہے؟ آوازی کافی دن ہو گئے میرے بھائی نے ماں کی آواز ہو سکتا ہے کوئی پردہ دار ماں بن کے جگائے. تو بڑا حوصلے سے سن رہے, فکرہ سن. ہو سکتا ہے کوئی پردہ دار ماں بن کے جگائے, میرا بھائی جاگ جائے, تجھے جنت دوں گا. آوازی اتنی چھوٹی عمر میں جنت دینے والا کون ہے؟ آوازی تم نے پہچانا جو نہیں, میں سفیر حسین کا بیٹا ہوں, میں غازی عباس کا بھانجا ہوں. ادھر یہ نام سنے مشکور قدموں سے لپٹ گیا. شہزادہ تیرے گھر کی کنیزیں ہیں, ابھی گیا اور ابھی آیا. گھر دوڑتا ہوا آیا, کلیجہ قابو کر, فکرہ سن. آواز زوجہ کو طرف کو کہتا ہے اٹھ جاگ, ہم اجڑ گئے ہیں. عام بچے نہیں, ابوالفضل عباس کے بھانجے قید میں ہیں. یہ دوڑی تڑپ کے اٹھی, دونوں بیٹیوں کو اٹھایا جیسے ماتمی جلوس چلتا ہے. مشکور ہے, ساتھ اس کی زوجہ ہے, ساتھ 2 بیٹیاں ہیں. چلتے ہوئے قید خانے کے قریب آئے. اس نے قید خانے کا دروازہ کھولا. یہ تڑپ کے مشکور کی زوجہ کہتی ہے ذرا چراغ تو اٹھا, میں بھی تو دیکھوں. جن کا کوئی نہیں ہوتا وہ بچے خاک پہ کیسے سوتے ہیں. اس نے چراغ بلند کیا, مشکور نے دیکھا بچے نے اپنی باہیں اپنے حوصلہ حوصلہ حوصلہ. جی بابا جی, نوکر نوکر نوکر, ایک فکرہ بس آپ ہو گئی میرے حصے کی نوکری, ہو گئی میرے حصے کی مجلس. اسے مجلس عزا کہتے, اول سے آخر ایک طرح کا گریہ. اسے مجلس حسین کہتے. بے ریا مجلس, ایک جیسی لہر میں جب آپ روتے ہو تو پتہ نہیں بی بی کتنی مخدومہ کتنی دعائیں دیتی. میں مصائب کا فکرہ پڑھ رہا ہوں, میرا اپنا کلیجہ کانپ رہا ہے. اب تک میں نے بڑا حوصلے سے پڑھا, یہ فکرہ پڑھتے ہوئے کلیجہ کانپ رہا ہے. اندر آئی, بڑے شہزادے نے ہاتھ جوڑا, مجھے ماں بن کے بھائی جگا دے. تو نے بڑا حوصلے سے سنا, شہزادہ میں تیرے گھر کی کنیز ہوں, کنیزوں کی بھی کنیز.
کہا مجھ پہ مشکل وقت ہے، کوشش کر مجھے ماں بن کے تیاری کرنا ماتم کی، ماں بن کے بھائی جگا دے، کیسے پڑھوں میں بھی سید ہوں، دو زانو ہو کے مٹی پہ بیٹھی، مر نہ جائے ہم سید، یہ غربت ہے سیدوں کی۔ ابراہیم کا سر جھولی میں رکھا، پیشانی پہ بوسہ دے کے کہتے جاگ ماں ملنے آئی ہے، کوئی آواز نہیں آیا، پھر کہا جاگ ماں ملنے آئی ہے، جو ہاتھ ابھی تک سینے پہ نہیں آیا فکرہ سنے، 3 مرتبہ کوشش کی، شہزادہ نہیں جاگا، بیٹیوں کو بلا کے کہتے میں نے کوشش کر لی، ایک کوشش تم کرو، دونوں بیٹیاں مشکور کی قدموں کی طرف آئیں، تلیوں پہ بوسہ، مر نہ جائے ہم، تلیوں پہ بوسہ دے کے رو کے کہتے ہیں جاگ آج عید کی رات ہے، بہنیں عید مانگنے آئی ہیں، شہزادے کی آنکھیں کھلی، آواز اماں تب آئی ہے جب ہم یتیم ہو گئے، اماں ہمیں تماچے لگے، اماں ہمارے بابا کا لاشا گلیوں میں پھرا ہے۔